اب میں بلا تاخیر اس مجلس کی صدر اور مجاہد انتھک جناب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ میں نے خود بھی سنا چھوٹی عمر میں، اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان وہ خطبہ مسنونہ کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا شعر پڑھ دیا کرتے تھے جس میں سارا موضوع جو ہے وہ آ جاتا تھا۔ تو اقبال کا یہ شعر بھی ایسا ہے کہ سارا یہ موضوع ختم نبوت اس کے اندر آ گیا۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دین بھی اپنا مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1,00,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجتماع عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی یہ آخری آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کی تکمیل بھی کر دی۔ نعمت سے مراد بہت سارے انعام و اکرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد نبوت بھی ہے، اس لیے کہ نبی کا آنا قوم کا سنور جانا ہے، دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے 1,00,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور اس سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی سرور کائنات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو عالمگیر مذہب ہے، اس سے قبل انبیاء آتے رہے، لیکن کسی کے دور میں یہ نہیں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت مکمل ہو گئی، لیکن یہ اگر کہا گیا تو اس وقت جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ دین بھی آخری، شریعت بھی آخری، آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی آخری دستور حیات لائے عمل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آخری نبی۔ ابھی عزیز یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے معروف تلاوت کر رہے تھے، ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور نے اس کا معنی خود بتایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی جو ہے وہ بالکل نہیں آئے گا۔ رسول کہتے ہیں صاحب شریعت کو، صاحب صحیفہ کو، جن پر آسمان سے صحیفے نازل ہوئے، لیکن انبیاء ہوتے ہیں کہ جو ان کے متاحت ہوتے ہیں، انہیں کے صحیفے کو، انہیں کی دعوت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ نبی نکرہ ہے اور رسول جو ہے وہ معرفہ ہے۔ تو اس لیے کوئی ذلی بروزی بتاحت کوئی بھی کسی قسم کا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین و آدم فی التراب۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے بارے میں یہ لکھ چھوڑا تھا جبکہ ہزاروں سال پیشتر یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا کہ آدم فی التراب، آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا ہی گویا ہوا تھا، ابھی پتلا ان کا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منصب نبوت جو ہے وہ عطا کر دیا تھا۔ مولانا شمشام رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی یاد آئی، کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دی، کن فیکون، کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی۔ حضور دا اسم گرامی جدو آئے بے ساختہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن،
جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے جیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے رحمت للعالمین بن کے خاتم النبیین بن کے سید العالمین بن کے امام النبیین بن کے صلی اللہ علیہ وسلم. دوست اور بزرگوں حضور علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. جتنی فضیلتیں عظمتیں 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کسی کو کوئی فضیلت کسی کو کوئی عظمت اور کسی کی کوئی صفت لیکن ان تمام صفات اور فضیلتوں کا گنجینہ اور مجسمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. ان تمام کی خوبیاں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے ذات نے پیدا فرما دی اور ایک وہ ہے کہ وہ کسی کے حصے میں بھی نہیں آئی اور وہ ہے ختم نبوت کی فضیلت کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا خاتمہ فرما دیا. فرمایا ہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی جو ہے وہ نہیں ہے. اصل میں پس منظر آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی غلام احمد اس کا پس منظر کیا تھا. نبوت کا پس منظر کو دینی نہیں تھا بلکہ اقتدار تھا. انگریز ہندوستان کے اندر جب آیا ہے چند لفظوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اس نے کچھ لوگ جو ہے وہ بھیجے تجارت کرنے کے لیے. لیکن دیکھا کہ ہندوستان کے اندر بہت کچھ پیدا ہوتا ہے. چاول یہاں ہے, گندم یہاں ہے, کپاس یہاں ہے اور باقی پھل فروٹ ہر چیز یہاں ہے. یہ تو سونے کی چڑیا ہے. تو یہاں ہی بیٹھ گیا اور اس کے بعد یہاں تک کہ برسر اقتدار آ گیا انگریز. یہ ملک جس پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت جو ہے وہ کی تھی. ہندوؤں نے بھی شروع میں ساتھ دیا لیکن وہ اندرونی طور پر انگریز کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے تھے. یہاں تک کہ انگریز کو نکالنے کے لیے جہاد کا سلسلہ سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اجمعین انہوں نے شروع جو ہے وہ کیا. لیکن انگریز کی یہ سازش تھی کہ سکھوں کے ساتھ ان کو ٹکرا دیا اور بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت انہوں نے جو ہے نوش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. لیکن اس جہاد کے مشن کو اس تحریک کو آگے لے کر اگر چلے ہیں تو وہ علماء اہل حدیث اور مجاہدین اہل حدیث جو ہے وہ چلے ہیں. 1863 سے لے کر 1870 تک علماء پٹنہ, علماء امبالہ, علماء صادق پور بڑے بڑے مقدمات ان پر جو ہے وہ بنائے گئے. یہاں تک کہ قید و بند کی صعوبتیں ان کو دی گئیں. کالا پانی شور کالا پانی اس کی سزائیں جو ہیں وہ دی گئیں. تختہ دار پر انہیں جو ہے وہ لٹکایا گیا. لیکن ان کے اس جوش کے اندر اور ان کے جذبہ جہاد کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. انگریز نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو نبوت کے ساتھ بہت محبت بہت عقیدت اپنے نبی کے ساتھ, خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. اسی کو میرے ساتھ محبت ہے جس کو میری سنت کے ساتھ محبت ہے. جس نے میری سنت کو اپنایا ہے, میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات سے بات جو ہے وہ نکلتی ہے. تو انگریز نے انگلستان کی پارلیمنٹ کا ایک وفد جو ممبران پر مشتمل تھا وہ آیا اور اس نے ہندوستان کا جائزہ لیا اور واقعتاً اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی جانگزی ہے. تمام تن من دھن نشاور کر سکتا ہے اپنے نبی پر. اس لیے کوئی نبی جو ہے وہ کھڑا کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ داغدار کیا جائے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ نیا ہمارا پیدا کردہ نبی جو ہے وہ بنایا جائے. اس نے چند گنداروں کو اکٹھا کیا. سب نے انکار کر دیا کہ ہماری ہمت نہیں پڑتی, ہماری جرت نہیں پڑتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم داغدار کریں. لیکن سیالکوٹ کچہری کا ایک منشی اور پہنگا بدصورت مرزا غلام احمد
اس نے سینہ تار کر یہ کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کروں گا۔ انگریز نے اس کی سرپرستی کی، مال بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ جو ہے وہ دیا، اور اس نے آتے ہی یہ کہا کہ تم چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ میں آیا ہوں نبی بن کر کے، پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ جہاد جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھا ہوا ہے جہاد رکن اسلام ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ الجہاد و مادن الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جہاد ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان جس کے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ خواہش اور آرزو نہیں ہے کہ وقت آنے پر اسلام کی سربلندی کے لیے میں اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کر دوں گا، جان تن من دھن نشاور کر دوں گا، فرمایا اس کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے، جس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ اور کسی کی بات کیا کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرتا کرتا میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے، پھر اسی راستے کے اندر شہادت کا جام نوش کروں، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے، پھر میں شہادت حاصل کروں۔ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے وہ دیکھیے، صحابہ کرام کجا مہاجرین گیا انصار مدینہ، کس قدر جہاد، جنگ بدر دیکھیے، جنگ احد دیکھیے، جنگ احزاب دیکھیے، دیگر دیکھیے۔ سرور کائنات کی سیرت طیبہ کا یہ اہم باب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح جنگیں لڑائی، معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا کے کمانڈروں کو بتانے کے لیے آئے تھے، دنیا کے جرنیلوں کو کہ لڑائیاں اس طرح لڑائی جاتی۔ وقت آیا تو حضور کی سیرت کا یہ باب آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ تو بہرحال مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا، اس کا یہ عقیدہ لے کر اور اس کا یہ دعویٰ لے کر حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ بات اپنی طرف سے کر رہا، تاریخ کا یہ حصہ ہے اور مورخین نے لکھا ہے۔ آغا شورش کاشمیری اس کی زندگی کی آخری کتاب تحریک ختم نبوت ہے، یزدانی صاحب تحریک ختم نبوت، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کی سرکوبی کرنے والا اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی ہے۔ واہ 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 واہ۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ اس قسم کا دعویٰ کرنے والا، مجددیت کا، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والا کہ مسیح موعود میں ہوں، اور نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کرنے والا، کیا یہ مسلمان ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کفر کا فتویٰ جو ہے وہ دیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی کبھی تمغے پر، کبھی بس پر اور کبھی سائیکل پر 200 ہندوستان کے چیدہ علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، تمام مکاتب فکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دستخط کرائے اس فتوے پر۔ 200 علماء کرام نے دستخط کیے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر۔ سب سے پہلے فتویٰ کفر کا دیا ہے تو مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ آج یہ تاریخ لوگ جو ہے فراموش کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر ہمارے اتنے لکھنے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں لکھتے ہیں۔ یہ 7 ستمبر کا جنگ نکالیے، پہلے صفحے پر ان کا تذکرہ کیا گیا کہ جو بریلوی علماء کرام، ٹھیک ہے ان کا بھی حصہ ہے، لیکن ان کی کیفیت، ان کا حال میں آپ کو بتاؤں۔ مجاہد ملت کہا جاتا ہے مولانا عبدالستار نیازی کو، ٹھیک ہے ان کی کچھ خدمات ہیں، لیکن 53 کی تحریک ختم نبوت جس وقت چلی ہے تو اس کا مرکز مسجد وزیر خان تھی لاہور میں۔ مسجد وزیر خان سے روزانہ جلوس نکلتے تھے اور پولیس پھر کارکنان کو گرفتار کرتی تھی، گولیاں ان پر چلی، شہید ہوئے ہمارے کارکنان۔ تو مولانا عبدالستار نیازی نے تقریر کی اور اس کے بعد اس ڈر اور خوف سے کہ میں پکڑا جاؤں گا، جا کر بڑی بڑی داڑھی سی اور اس کو چھوٹی چھوٹی کر دی، چھوٹی چھوٹی کر دی اور دیگ کے اندر بیٹھ گئے، دیگیں جو چاولوں کی آئی تھی اس کے اندر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر پروگرام یہ تھا کہ میں بارڈر کراس کر جاؤں پاکستان کا، کہیں سے بھی مجھے نہ گرفتار کیا جائے۔ بارڈر، یہ قصور کے بارڈر سے پکڑے گئے مولانا عبدالستار نیازی۔ میں اس زمانے میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، پاکستان ٹائمز کے اندر دونوں تصویریں آئیں، داڑھی کے ساتھ بھی اور بغیر داڑھی کے ساتھ بھی، یہ ہیں ان کے مجاہد ملت جی۔ لیکن اس سلسلہ کے اندر کارنامے انجام دیے ہیں علماء اہل حدیث نے۔
مولانا ابو الحسنات قادری सन 53 کے اندر وہ مجلس عمل ختم نبوت کے صدر تھے اور حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جنرل سیکرٹری تھے، اور اس کے بعد تحریک جو ہے وہ چلائی۔ موقف گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہ تھا کہ جس طرح یہ مسلمان فرقے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اسی طرح مرزائی بھی ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا، ایک فرقہ ہے وہ مسلمان۔ مجلس عمل نے انکوائری کمیشن قائم کیا، جسٹس منیر وہ انکوائری کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ بنا، چنانچہ روزانہ ٹرائل ہوتا۔ شہید شور وردی جو اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وزیر اعظم بنے ملک کے، ان کو وکیل کیا گیا، چوٹی کے رہنما تھے، لیکن جب جسٹس منیر سوال کرتا تو تاب نہ لا سکتے شہید شور وردی صاحب، بالآخر جواب دے دیا مجلس عمل کو کہ میری ہمت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ دین کے طالب علم تو نہیں تھے، دنیا کی سیاست، مغربی سیاست تو وہ جانتے تھے۔ آخرکار اور وکلاء کو ڈھونڈا، لیکن مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، داؤد غزنوی یہ کیس جو ہے وہ لڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ چنانچہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ بازار سے مل جاتی ہے۔ جسٹس منیر نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ مولانا داؤد، کیا آپ کے دادا عبداللہ غزنوی افغانستان سے اس لیے نہیں نکالے گئے تھے کہ وہ وہابی تھے؟ اس لیے نکالے گئے تھے کہ وہ وہابی تھے، اور لوگ جو ہیں وہ وہابیوں کو برا سمجھتے تھے، اس لیے ان کو دیش نکالا دے دیا گیا۔ مولانا غزنوی فرمانے لگے نہیں، آپ کو مطالعہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے یہ دینی نہیں تھا، مسئلہ سیاسی تھا۔ وہ سربراہ افغانستان کو، دوست محمد کو یہ فکر پڑ گیا تھا کہ ان کا حلقہ ارادت، ان کی فقیری اور پیری اتنی بڑھتی جا رہی ہے مولانا عبداللہ غزنوی کی کہ اس کے تخت کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں اقتدار پر قابض نہ ہو جائے۔ اس لیے مولانا نے ہجرت کی، مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ امرتسر کے اندر آ گئے۔ پھر سوال کیا جسٹس منیر نے کہ جو یہ کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، آپ اس کو مشرک نہیں کہتے؟ مولانا فرمانے لگے آپ بھی تو کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو مشرک کہہ دوں گا؟ کیسا جواب! آپ بھی تو اس وقت کہہ رہے ہیں، یہ تو کہنے والے کی نیت پر دار و مدار ہے۔ جسٹس منیر کہنے لگا کہ مولانا میرا بس ہو تو میں آپ کو یہ لائسنس دے دوں گا آپ کو وکالت کا۔ کمال ٹرائل جو ہے وہ کیا مولانا غزنوی نے۔ تو بہرحال وہ تحریک ماشاء اللہ پنجاب کے اندر لگایا گیا اور کچھ تو خون ہوا۔ یہاں چنوٹ بازار میں یہ آج بھی وہ دکان ہے چائے کی، چنوٹ بازار سے کینڈا گھر سے چنوٹ بازار میں داخل ہو جائیں تو تیسری چوتھی دکان ہے چائے کی۔ اس کے مالک کسی زمانے کے جو آج بچے ہیں ان کے دادا عالم چودھری عالم تھے، عالم کافی اوت بجتی تھی اس زمانے میں۔ وہاں اس کے اوپر مجلس ارار کا دفتر تھا اور وہاں کارکن جمع تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جلوس نکالنا تھا، لیکن جب جلوس نکلا چنوٹ بازار اور وہاں دفتر کے آگے پہنچا تو پولیس نے گولیاں جلائیں اور 11 کارکنان جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد بوانا بازار کے اندر کارکنان شہید ہوئے، لاہور کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے وہ شہید ہوئے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ 74 کی تاریخ کے اندر وہ بات ہے، میں 53 کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ احسان اللہ بات آ گئی ہے، وہ روزانہ مسجد شہداء سے جلوس نکالتے اور کارکنان مرزائیت مرد آباد، مرزائیت مرد آباد، یہ 74 کی بات ہے۔ تو بہرحال 53 کی تحریک کامیاب تو نہ ہوئی، لیکن بات آگے چلتی گئی اور مختلف سازشیں جو ہیں مرزائیوں کی چلتی رہیں، یہاں تک کہ علماء کرام ہمارے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کردار تو یہ تھا، بات جو ہے وہ رہ گئی ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے انہیں چیلنج دیا مناظرے کا، لیکن میدان کے اندر نہیں آیا۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے کا چیلنج نہیں دیا، بلکہ قادیہ کے اندر چلے گئے، مولانا قادیہ کے اندر چلے گئے اپنے چند کارکنان کے ساتھ، وہاں چلے گئے اور مرزا کو للکارا کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، گفتگو کرو۔ پورا 1 ہفتہ مولانا بیٹھے رہے، لیکن مرزے کو جرأت نہیں ہوئی ہے۔ مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد، جب وہ جلسوں کے اندر تحریکوں کے اندر مولانا ثناء اللہ کا ذکر کرتے تو صرف مولانا ثناء اللہ نہ کہتے، بلکہ فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے۔ حدیث فاتح قادریت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان اللہ ظہیر
قاضی سلیمان منصور پوری نے مرزے کی کتاب ازالہ اوہام اس کی تردید کے اندر تائید الاسلام کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ مرزا اس کا جواب نہیں دے سکے گا. 15 سال تک مرزا زندہ رہا لیکن اس کا جواب نہیں دے سکا. حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کے جد امجد بہت بڑے ختم نبوت کے مجاہد. بات چلتے چلتے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت یہ نام ہی انہوں نے رکھا تھا. پاکستان بننے سے پہلے مجلس آرار سیاسی جماعت تھی, کبھی بہن ہو جاتی تھی اور کبھی پکڑ جکڑ اس پر ہو جاتی تھی تو علماء جمع ہوئے. سید عطا اللہ شاہ بخاری, سید شجاع آبادی, مولانا محمد علی جلندری, مولانا داؤد غزنوی, مولانا عبدالرحیم اشرف, مولانا سیالکوٹی کے مکان سیالکوٹ کے اندر جمع ہوئے کہ ہمیں ایک ایسی تنظیم قائم کرنی چاہیے جو خالص دینی ختم نبوت کے لیے جو جہاد کرے اور کوشش کرے. تو سوال پیدا ہوا کہ اس کا نام کیا ہو. حضرت مولانا میر سیالکوٹی نے کہا کہ اس کا نام رکھو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت, مجلس عمل تحفظ ختم نبوت. آج دوسروں نے اس پر قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے, یہ نام ہم نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو مولانا میر سیالکوٹی نے شہادت القرآن کتاب لکھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی پر جانا تھا. مرتے کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مسیح موعود ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, میں عیسیٰ بھی ہوں. عیسیٰ کیا دعویٰ بھی کیا, میں عیسیٰ ہوں, نعوذ باللہ ثم نعوذ. مولانا نے کتاب لکھی اور 5 سال تک مرزا اس کے بعد زندہ رہا. 1903 کے اندر لکھی, 1908 کے اندر حیدے کی موت جو ہے وہ مرتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں لکھ سکا اور خود ہی چیلنج دیا مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کو. آخری بات کہنے لگا, اشتہار دیا کہ اے ثناء اللہ مولوی تو مجھے برا بلا کہتا ہے اشتہاروں میں, اخباروں میں, جلسوں میں, میں اب دعا کرتا ہوں کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جھوٹا زندگی کے اندر جو ہے وہ مر جائے. مرزا 1908 کے اندر لاہور کے واشنگ روم کے اندر حیدے کی بیماری کے اندر, تعفن کے اندر اور آلودگی کے اندر جو ہے وہ مرا ہے. اور حضرت مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. 1948 کے اندر سرگودا کے اندر آ کر مولانا نے وفات پائی ہے. تو یہ ان کے دعوے کے مطابق بھی سچی ہوئی بات کہ مرزا جو ہے جھوٹا تھا اور بکواسی تھا, وہ تو انگریز کا خود ساختہ پودا تھا. تریاق القلوب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میری اور میری جماعت کو جتنا سکون انگریز کی سرپرستی میں اس ہندوستان کے اندر ملا ہے, مکے اور مدینے کے اندر بھی وہ سکون اور امن جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. اور اسرائیل کے اندر, حیفا کے اندر, حیفا جو شہر ہے اسرائیل کے اندر, وہاں قادیانی مشن کا وہاں دفتر موجود ہے, وہاں ان کا دفتر ہے. اور یہ لکھا ہے مرزے کے پوتے مبارک احمد نے, آور فوریجن مشن, ہمارا خارجی جو مشن ہے, اور اس کے اندر لکھا ہے کہ حیفا کے اندر وہاں موجود ہے ہمارا مشن. اور سن 72 تک 600 پاکستانی قادیانی 600 پاکستانی قادیانی اسرائیل کی فوج کے اندر شامل ہو چکے تھے. پتہ نہیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے, یہ 1972 کے اندر اس نے لکھا تھا. پتہ نہیں اب تک کتنے فوجی جو ہوں قادیانی جو اس کے اندر ہو. کسی پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا. اور آج بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں موجودہ حکومت کو, مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے. ہمارے مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نہ اقتدار کے حلیف ہیں نہ حریف ہیں. جو صحیح بات ہے اس کی تائید کریں گے, جو غلط بات ہے اس کی تردید کریں گے. آج بھی افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہے اور پورا ملک, پوری قوم جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ کسی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی بات آ گئی ہے, افغانستان کو قبول کیجئے, اس کو تسلیم کیجئے. ریاست مدینہ کا گہوارہ انشاءاللہ العزیز مجاہدین افغانستان کے نتیجے میں, ان کے جہاد کے نتیجے میں ریاست مدینہ کا نمونہ جو ہے وہ افغانستان بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو دوستو, پاکستان بننے کے بعد پھر چلتے چلتے 74 کی تحریک آئی. 74 کی تحریک ختم نبوت. آخری بات ہے 2-3 منٹ میں. 74 کی تحریک ختم نبوت, اور وہ بھی یہاں فیصل آباد سے چلی. بڑی بڑی تحریکیں فیصل آباد سے چلی ہیں. فیصل آباد کے اندر ایسی قیادت تھی, ہمارے علماء اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے, جس وقت وہ کوئی آواز دیتے تھے پورا ملک لبیک کہتا تھا. مولانا عبدالرحیم اشرف, مولانا تاج محمود, مولانا محمد صدیق, اور اس کے علاوہ صاحبزادہ افتخار الحسن, صاحبزادہ یہ فیض رسول کے والد
फजल रसूल वो 74 के अंदर सदर थे मजलिस अमल फैसलाबाद के, और ये फ़कीर जनरल सेक्रेटरी था। 55 साल जो है वो गुजर चुके हैं सन 74 को, और तहरीक 2 माह तक वो ज़ोरदार जो है वो चली। रोज़ाना कचहरी बाज़ार के अंदर रोज़ाना जलसा होता था सुबह 10 बजे से लेकर ज़ोर तक, और वहाँ ये उलमा खिताब करते थे, मौलाना शमशाम भी, मौलाना रफ़ीक मदनपुरी भी, और दीगर उलमा भी, अशरफ हमदानी भी, और दीगर शिया सुन्नी अहले हदीस तमाम उलमा खिताब करते थे। और उसके बाद जलसे के इख्तिताम पर 5 रज़ाकार हार पहनाकर उनको जो है भेजा जाता था जेल के अंदर, वो गिरफ्तारियाँ जो है वो दी जाती थी। ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर जिस वक्त जोश व खरोश जो है वो बढ़ा, तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, तो भुट्टो ने यह कहा कि हम इसका फ़ैसला असम्बली के अंदर जो है वो कर देते हैं। मिर्ज़ा नासिर अहमद जो खलीफा था कादियानियों का, उसको बुलाया। भुट्टो ने उसको कहा कि आप अपने उलमा, अपने मुबल्लग जो है वो लेकर आएँ। और इधर मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुल मुस्तफ़ा अदरी, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी, इनको कहा कि आप जो है सामना करें और आप बताएं कि मिर्ज़े के ये दावे हैं, वाक़ई हवाले उसके पेश करें। और नासिर अहमद से कहा कि आप जवाब दें कि वाक़यातर मिर्ज़े के ये दावे हैं। जो नहीं मानता उसको कहता है कि वो कंजरियों के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। जो मेरे और मेरी जमात को नहीं मानता वो कंजरियों के बेटे हैं, वो जंगल के खंजीर है, नऊज़ुबिल्लाह। भुट्टो जोश के अंदर आ गया, कहने लगा कि हम देखते हैं कि वाकई ये हवाले सही हैं। चुनांचे ये उलमा जामे मस्जिद हाफिज़ इस्माइल ज़बीर रहमतुल्लाह अलैह की रावलपिंडी में जामे मस्जिद रोड पर, मैं भी वहाँ 12-13 रोज़ जो है वो वहाँ रहा। हमारे उलमा हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी, हाफिज़ इस्माइल ज़बीर और हकीम महमूद गुजरावाला वाले, हाफिज़ अब्दुल हक सिद्दीकी, ये सारे उलमा वहाँ थे। और ये उलमा जो है असम्बली के मेंबरान, उनसे आकर हवाले लिखते थे। मौलाना हाफिज़ इब्राहिम कमीरपुरी के पास तमाम वो पहली किताबें मौजूद थी। आज उन किताबों से ये दावे व दवाई काफ़ी जो है वो निकाल दिए गए हैं। तो एक रोज़ मुफ्ती महमूद ने ये कहा मिर्ज़ा नासिर अहमद को कि जी, कादियाँ के अंदर मिर्ज़े के सामने अकमल एक शायर था, और उसने ये रुबाई पढ़ी। अल फजल के पहले सफ़े के अंदर जो है ये शाये हुई कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, जो पहले से बढ़कर है अपनी शाह में। मोहम्मद जिसने देखने हो अकमल, वो कादियाँ में आके देखे गुलाम अहमद को। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। लानत मरज़ियत पर लानत, वो गुलाम अहमद को देखे आके कादियाँ में, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। मिर्ज़े ने ये कहा कि ये बात गलत है, अल फजल तो पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुआ है। बात उसकी सही थी, ये तो पाकिस्तान बनने के बाद हुआ, अल फजल तो निकलता ही नहीं था पाकिस्तान बनने से पहले। मुफ्ती महमूद साहब बड़े परेशान हुए, असम्बली के तमाम अरकान उलमा बड़े परेशान हुए, और इसके बाद मुफ्ती साहब कहने लगे कि कल मैं इसका हवाला जो है वो दूंगा। चुनाचे चलते चलते आए हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जामे मस्जिद में, और आकर कहा कि हज़रत ये रुबाई तो हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ये अल फजल के अंदर है, लेकिन आज वो असम्बली के अंदर कहा और मिर्ज़े ने इनकार कर दिया। हाफिज़ साहब फरमाने लगे कि हज़रत मिर्ज़ा सही कहता है, यह अल फजल पाकिस्तान बनने के बाद शाया हुआ है। उस वक़्त अल बदर था रिसाला, उस वक़्त अल बदर था। चुनाचे उन्होंने अपने कागजात में से सीधा और पुराना रिसाला अल बदर निकाला, जिसके शुरू में मिर्ज़े के सामने उसने ये बकवास, ये रुबाई जो है वो पढ़ी कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़कर हैं अपनी शाह में। मोहम्मद जिसको देखने हो अकमल, वो गुलाम अहमद को देखे कादियाँ में। जिस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद ने ये रुबाई जो है वो पेश की, भुट्टो कहने लगा कि मिर्ज़ा जवाब दो इसका। नीचे अपना सर जो है वो झुका लिया नदामत के मारे। भुट्टो कहने लगा कि देखो, तुम एक मजहबी जमात के सरबराह हो, और तुमने इतना बड़ा इस ईवान के अंदर जो बेहतरीन आवान, आला ईवान, इसके अंदर तुमने झूठ बोला है। और मिर्ज़े के ये हवाले पहले भी इन्होंने दिए हैं, हमें वो काफिर कहता है, हमें वो बुरा भला कहता है, हमारे आबाइदात को गालियाँ दो, इसको गैर मुसलमान अक़लियत। चुनाचे 7 सितंबर 1974 को तहरीक के नतीजे में
اور علماء اہل حدیث کا اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع میں بھی مرزے کی سرکوبی کے لیے مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کی سرکوبی اور کفر کا فتویٰ دیا، اور اعتسام کے اندر سب سے پہلے مولانا محمد نعیم ندوی نے مطالبہ لکھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ اس کے بعد تحریکوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے نعرے کو، اور 74 کی تحریک کے اندر بھی اختتام ہوتا ہے تو حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے وہ اختتام ہوتا ہے، اور ابتدا بھی ہم سے، انتہا بھی اب آج بھی علماء اہل حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلسوں میں جگہ جگہ ختم نبوت کا ڈنکا جو ہے وہ بجا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، لیکن کچھ باتیں باقی موجود تھیں۔ مرزا قادیانی کی تبلیغ جس انداز کے ساتھ بھی ہے اس کو بند کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیں۔ انہوں نے آئین پاکستان کی غداری کی ہے، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اقلیت جو ہے وہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے مجبور کیا جائے، قانون کے اندر مزید ترمیم کی جائے اور زبردست ترمیم کی جائے، اور ان کو جو ہے کافر جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔